بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظاری ٹی وی میں خوش آمدید۔ جماعت خانوں میں کوئی دوسرے غیر مذہب کے لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ شیعہ امامی اسماعیلی جماعت خانے میں جب کبھی دوسرا مسلم بھائی یا غیر مسلم داخل ہوتا ہے تو اس کو اجازت نہیں دیا جاتا۔ اس مسئلے پر دیگر لوگوں کو مختلف شک و شبہات رہتا ہے۔ اگر جماعت خانہ عبادت خانہ ہے تو وہاں جانے پر دوسروں کو پابندی کیوں ہے؟ ناظرین کرام، جماعت خانے میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی غیر اسماعیلی کو ان تمام شرائط و رسومات کو بالکل اسی طرح قبول کرنا ہوگا جس طرح ایک اسماعیلی کرتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو اس کے جماعت خانے آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ دین اسلام میں کچھ مقدس عمارتیں سب مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے اور کچھ عمارتیں مخصوص ہے جو مقامات مقدس مشترک ہے۔ ان میں سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، پھر مسجد ہے، کیونکہ یہ اس وقت سے ہے جب سب مسلمان ایک تھے، ان میں کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی۔ تاہم بعض جگہوں میں مسجدیں بھی الگ الگ جماعتوں کے لیے یا جدا جدا نظریات کی بنا پر مخصوص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بالکل اس سے کئی زیادہ سختی کے ساتھ خانقاہ، امام باڑہ اور جماعت خانہ مخصوص ہے، جن کی حرمت صرف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں جو بنیادی طور پر عقیدہ ان سے منسلک ہے اور دوسرے کسی کی ان میں کوئی شرکت نہیں۔ مسجد کے معنی ہے جائے سجدہ، محل عبادت۔ اس لیے یہ لفظ گویا سب مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہاں جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سر جھکائے اور عبادت کرے۔ مگر لفظ جماعت خانے میں عبادت کا مفہوم و مطلب ظاہری نہیں بلکہ پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جماعت خانہ جماعت یعنی جماعت کا گھر ہے جو سب کے لیے نہیں بلکہ ایک ہی جماعت کے لیے ہے۔ جس طرح خانقاہ کے معنی میں یہی فلسفہ پایا جاتا ہے۔ خانہ معرب ہے۔ خانقاہ خانگاہ کا خانگاہ کے معنی ہے مومنوں اور درویشوں کی رہنے کی جگہ، جس میں عبادت کا مفہوم پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اگر وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے اس کے مطلب کے لیے کوئی ایسا نام منتخب کرتے جس سے کہ فوراً ہی عبادت و بندگی کے معنی ظاہر ہو جائے، مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں تو اسلام کی تعلیمات کی پیر طریقت کے مخصوص نظریات و تشریحات کے مطابق دینی تھی اور اس میں عبادت و بندگی کرنی تھی، اور اس میں ریاضت اپنی نوعیت کی کرنی ہوتی ہے، اور وہ خانقاہ بھی صرف اسی پیر یا شیخ کے مریدوں کے واسطے مقرر تھی۔ سو یہی مثال جماعت خانے کی بھی ہے، اور جماعت خانہ شروع میں تھا ہی خانقاہ، جس طرح مومنوں کے تذکرے میں ملتا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کا جماعت خانہ، پھر اس کے بعد جماعت خانہ اسماعیلیت میں اپنایا گیا۔ یہ تاریخی واقعہ اس امر کی ایک روشن دلیل ہے کہ شریعت کی باطن سے طریقت پیدا ہوتی ہے اور طریقت کے باطن سے حقیقت، اور ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جماعت خانہ صرف حاضر امام کے مریدوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جماعت خانے میں مرد عورتوں کے ایک ساتھ عبادت کرنے پر اعتراض کرتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اسماعیلی مرد اور عورتیں ایک ساتھ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی بھی صفحے پر یہ نہیں لکھا ہے ایسا کرنا حرام ہے یا ممنوع ہے یا پھر مکروہ ہے، یا کہ رسول خدا کے عہد مبارک میں مسلمان عورتیں مسجد میں نہیں جاتی تھی۔ اسلام کے ادب و ارکان صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی ہے۔ جو لوگ عورت کو مقام عبادت سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ ان کی موجودگی کے سبب نفس انسانی کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو ترک دنیا ہو کر کسی جنگل میں جانا چاہیے، کیونکہ عبادت میں خلل صرف عورت کی وجہ سے نہیں پڑتا بلکہ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن کا مجموعی علاج مجاہدہ نفس اور تقویٰ ہے، یعنی نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو اس دنیا سے خارج کرنا۔ نظاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔